गैर एलानिया तौर पर इंतखाबी मुफाहमत हो गई है पीपल्स पार्टी और पीटीआई की। पीपल्स पार्टी को उन सीटों पर सपोर्ट करेगी, जितवाएगी जहां उनके उम्मीदवार मजबूत नहीं है। पीटीआई को फ्री हैंड नहीं है वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करने की, वहाँ पर लोग छुप के कैंपेन कर रहे हैं। पीटीआई के साथ वही हो रहा है जो 8 फरवरी 2024 को हुआ था। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी और नून लीग को फ्री हैंड है और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जीपी के अंदर इलेक्शन में अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। मरकज़ में मुस्लिम लीग नून और ये दोनों इत्तेहादी पार्टी हैं, बिल्कुल। लेकिन जीबी में नून लीग सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इलेक्शन लड़ रही है और पीपल्स पार्टी अपोजिशन पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और पॉलिटिकली हालात जो हैं वो बड़े इस वक्त गर्मा गर्मी चल रही है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो होने जा रहा है, जिसकी इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी है। और पीटीआई की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनको कैंपेन जो है वो नहीं करने दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के नून के जो रहनुमा हैं वो वहाँ पर जलसे कर रहे हैं और खिताब भी कर रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसें और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि उनको कैंपेन से रोका जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल क्या है, और दूसरा केपी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िम मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, केपी में भी हमने देखा कि अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सीएम और गवर्नर वो दोनों एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, मतलब उनकी आपस में जो है वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। क्या ये जीबी में भी इस तरह नज़र आएगा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई? बड़ा अच्छा हसनैन साहब, शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। नंबर एक तो पहले हम जीबी के गिलगित बल्तिस्तान के जो 3 डिवीज़न में इलेक्शन हो रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ये बड़ा हार्ड इलेक्शन है और इस हार्ड इलेक्शन में जीबी के अंदर बहुत भरपूर कैंपेन जारी है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि सिर्फ पीटीआई को इजाज़त नहीं है इन इलेक्शन में हिस्सा लेने की, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। असल सूरत हाल तो वहाँ के लोगों को पता है। लेकिन जब इंतखाबी निशान देने का वक्त आखिरी दिन उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही। जुनेद अकबर वहाँ गए, उनको गिलगित बल्तिस्तान बदर कर दिया गया, जीबी बदर कर दिया गया। उसके अलावा असद कैसर ने जाना था, उनको नहीं जाने दिया गया। इसी तरह पीटीआई को फ्री हैंड नहीं है वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करने की, वहाँ पर लोग छुप के कैंपेन कर रहे हैं। पीटीआई के साथ वही हो रहा है जो 8 फरवरी 2024 को हुआ था। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी और नून लीग को फ्री हैंड है और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। 7 जून को ये जीबी का इलेक्शन हो रहा है और रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि जो जीबी है वो एक बहुत हसास इलाका है, उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया हुआ है और हमें उसके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। वहाँ पर हमें 8 फरवरी 2024 का कोई ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जिससे वहाँ पर एक चिंगारी भी सुलग गई तो वो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि हर दफ़ा वहाँ पर एक तो मजहबी तासब है और वहाँ पर अक्सर हालात ख़राब हो जाते हैं और फिर फ़ौज को तलब करना पड़ता है। लिहाजा खुदा के वास्ते जीबी को आप जीबी रहने दें और उसकी अवाम का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करें। ये ना हो कि कहीं कल को हमें लेने के देने ना पड़ जाए। अब आते हैं हम असल मुद्दे की तरफ। बात यह है कि पीपल्स पार्टी जीपी के अंदर इलेक्शन में अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। पीपल्स पार्टी मरकज़ में मुस्लिम लीग नून और ये दोनों इत्तेहादी पार्टियाँ, बिल्कुल ऐसी। लेकिन जीबी में नून लीग सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इलेक्शन लड़ रही है और पीपल्स पार्टी अपोजिशन पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ रही है। वहाँ पर ये आलम है और पीपल्स पार्टी का गिले बहुत ज़्यादा हैं कि उनको वो फ्री लेवल प्ले नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनके लिए मसाइल हैं। और इसके आगे मैं आपको चल के ये भी बताऊँगा कि पीपल्स पार्टी का कहना यह है, उसकी कोशिश ये है कि मैं किसी तरीके से जीबी इलेक्शन को विनिंग पोजीशन में ले आऊं, क्योंकि वो इस टाइम बहुत अंडर प्रेशर हैं 28वीं तरमीम के हवाले से। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम जीबी का इलेक्शन जीतकर एक बारगेनिंग पोजीशन में आ जाए। लेकिन हमने देखा कि जरदारी साहब जो हैं वो भी अपने खिताब में कह रहे थे कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथों को मजबूत करना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी भी फील्ड मार्शल के हक में ये आपने एक बड़ा ये आपने एक बड़ा चुभता हुआ सुलगता हुआ सवाल किया है और बड़े अफसोस का मकाम है
کہ صدر پاکستان جو ایک سیاسی پارٹی کے قائد بھی ہیں، انہوں نے سیاست کو، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات نہیں کر رہے، جس کا خمیازہ آج وہ گلگت بلتستان میں بھگت رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ بھائی سیاستدان کا کام ہے سیاست اور جمہوریت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کا مضبوط کرنا وہ اور چیز ہے، لہذا بڑے سارے معاملات ہیں اس کا آپ دیکھیں، ہم دیکھنے کے لیے یہ چیز ہے کہ پیپل پارٹی کو جی بی میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس کے لیے کافی مشکلات ہیں، اس کو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ الیکشن جیتنے کی کوشش میں ہے تاکہ وہ اپنے آپ سروائیول کر سکے، تاکہ وہ مرکز میں آ کر بیٹھ کے کچھ چیزیں معاملات ٹھیک کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے مقابلے میں جس طرح پرایا کوئی ہوتا ہے اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور آج کے آپ نے بلاول بھٹو کی وہاں تقریر سنی ہے، شگر میں انہوں نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے، عوام سے براہ راست کہا ہے کہ آپ فارم 45 کو سنبھال لیں، میں فارم 47 کو سنبھال لوں گا۔ یعنی کہ ان کے دل میں خدشہ ہے کہ جی بی کے عوام کا پیپل پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا جائے گا، چوری کیا جا سکتا ہے، ان کو خدشہ ہے، اس لیے انہوں نے کھلے عام جلسے میں اعلان کر دیا۔ تو یہ ایک محاذرہ کسی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور خدا نخواستہ جی بی میں اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو وہ پاکستان کے مرکز کی طرف ایک دھبے کی طرح ہوگا۔ یہ باقی ملک کی طرح علاقہ نہیں ہے، یہ بہت حساس علاقہ ہے، ہمیں اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی حساسیت جو ہے اس کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے۔ اس کے میں بات آؤں گا کہ یہ جو ہے کے پی کی سطح پر جو آپ نے سوال کیا، وہاں پر تو گورنر فیصل کریم کنڈی اور سہیل افریدی بڑے شیر و شکر ہو گئے ہیں آپس میں، بالکل، اور ان کا بڑا پیار محبت ہے۔ اور آپ کی وساست سے چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، میں یہاں پر ایک خبر بریک کرتا چلوں کہ جو کے پی کی سطح پر پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی میں مفاہمت ہوئی ہے، وہ اس کا رزلٹ آپ کو جی بی کے الیکشن میں نظر آئے گا۔ وہاں پر غیر اعلانیہ طور پر انتخابی مفاہمت ہو گئی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ان سیٹوں پر سپورٹ کرے گی، جتوائے گی جہاں ان کے امیدوار مضبوط نہیں ہے یا جہاں پر ان کا امیدوار نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے سلوگن کے ساتھ تو الیکشن نہیں لڑا جا رہا، اس لیے کچھ جگہوں پر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی۔ اور ایک راستہ یہ بھی نکالا گیا کہ جو پیپلز پارٹی کے جو مضبوط کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی کے جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کرائی جا رہی ہے تاکہ ان کا مینڈیٹ، ان کی سیٹ محفوظ رہے۔ یہ بہت بڑی، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ مفاہمت ہو چکی ہے، اور بڑی خاموش مفاہمت ہے، اور ٹاپ لیڈرشپ کے تحت کہ علم میں یہ چیزیں ہیں، جس کا شروعات سہیل افریدی اور فیصل کریم کنڈی سے ہوئی تھی، وزیر اعلیٰ کے پی اور وزیر اعلیٰ گورنر، اس کا رزلٹ آپ کو کے پی میں نظر آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مفاہمت آگے چل کر آپ کو 28ویں ترمیم میں شاید اس میں بھی نظر آئے۔ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں، پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے تھے، تو پی ٹی آئی کے لیے وہ جی بی کا الیکشن غیر ممنوع ہے، غیر قانونی ہے، اور وہ وہاں الیکشن نہیں لڑ سکتے، حالات ان کے لیے تنگ کر دیے گئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاہد کھٹک وہاں پر ایک اکیلا بندہ بنا ہوا ہے، وہ چھپا پھرتا گلیوں میں، وہ کمپین کر رہا ہے کہ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ اس کو پکڑیں، اس کو پکڑیں، اور پی ٹی اے کی قیادت کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں این او سی لے کر آئے، کیا وہ این او سی ایک ویزا لے کر گلگت بلتستان اپنے ملک کے حصے میں جائیں؟ باقی جو قیادت ہے وہاں وزیر اعظم گئے ہیں، لیپ ٹاپ کا اعلان کر کے آئے ہیں، وہاں پر گورنر کے پی، وہاں پر نون لیگ کے وزراء، وہاں پر بلاول صاحب، خواجہ صاحب سارے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک تفریق نہ کی جائے سیاست میں، یہ اس طرح کے کانٹے نہ بچھائے جائیں کہ جس طرح وہ بعد میں پلکوں سے چنے جائیں۔ حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں گلگت بلتستان میں، لیکن مینڈیٹ کو نہ وہاں پر چھیننا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ تباہی آئے گی اور حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی کی مفاہمت ہو چکی ہے، وہ جی بی الیکشن کے رزلٹ میں آپ کو نظر آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مفاہمت ہے یہ آگے چل کر 28ویں ترمیم میں بھی آپ کو سامنے نظر آ سکتی ہے۔ اچھا سر،
تو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں اوور آل پولیٹیکل سچویشن؟ 5 جون کو اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، بجٹ اجلاس، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ ہاں یہ بجٹ تو پاس کریں گے، ان کی سب کی مجبوری ہے، بجٹ پاس کرنے کے بغیر ان کے پاس گزارا نہیں ہے پورا لیکن ملک۔ بجٹ کیسے، اس کے اندر جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو پیپل پارٹی کہتی ہے نا ہمارے پاس آئینی ہوتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں، جس طرح 27ویں ترمیم میں ووٹ دیا اور کھاتا ان کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ پیپل پارٹی برابر کی شریک ہے، اس لیے بجٹ کے گناہ میں بھی پیپل پارٹی برابر کی شریک ہوگی۔ یہ صرف گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں 28ویں ترمیم میں کوئی ریلیف مل سکے، میں بھی صوبوں کی بات ٹل جائے، لیکن این ایف سی کا جو ہے وہ شک تو ہے کہ یہ 28ویں ترمیم میں این ایف سی کرنا پڑے گا، کیونکہ مرکز کے پاس وسائل نہیں ہیں دفاعی بجٹ کے لیے، تنخواہوں کے لیے، ترقیاتی منصوبوں کے لیے، اس لیے صوبوں کو وڈرا کرنا پڑے گا۔ اور پیپل پارٹی اپنے دل و جان سے تیار ہے، وہ کہتی ہے لے لیں ہم سے، لیکن ہمیں بھی تو اس کے بدلے میں کچھ دیں نا، تو وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بلاول کو وزیر اعظم بنائے، یہ خبر بھی ہم نے بریک کی تھی 1.5-2 مہینے پہلے، تو بلاول وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے، لیکن یہ ہے کہ بہت کچھ آسانیاں، کیونکہ ادھر نیب نے اپنا ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اور دوسری طرف میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دوسری طرف ان کو ڈراوا دیا ہوا ہے کہ ان کا جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے سرفراز بگٹی، اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے سرفراز بگٹی جو ہے نا وہ بچ جائے گا، اور شاید صوبوں کی ترمیم نہ آ سکے، وہ اس دفعہ این ایف سی کی آ جائے، وہ جو ہے یہ جو دوسری ترمیم ہے یہ اگلی چلی جائیں، تو 29ویں ترمیم تک چلی جائیں۔ حالات فی الحال اسی طرح ملک میں سیاسی عدم استحکام جاری ہے، اور ملک کو نارملائز کرنے کے لیے یہاں پر معیشت، کاروبار، بھوک، ننگ، غربت، بےروزگاری مکانے کے لیے ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا ملک معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکے۔